السلام علیکم RM نیوز کی طرف سے میں ہوں ڈاکٹر شعیب۔ ناظرین، اگر الیکشن 2024 کی بات کریں تو یہ واحد الیکشن ہے اپنی نوعیت کا جو 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی الیکشن کا نتیجہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے اور جس کی اول ذمہ داری ہے الیکشن کروانا، وہ اس میں بالکل ناکام رہا ہے، جس میں سب سے بڑا رول چیف الیکشن کمشنر کا ہے۔ اسی وجہ سے بیرسٹر گور جب آج عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خان صاحب کے آرڈر ہیں کہ آپ الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کریں۔ ذرائع کے مطابق خان صاحب نے کچھ انکشافات بھی کیے، ان میں یہ کہ ہمیں بہت سی ویڈیوز اور بہت سے ایسے بیانات موصول ہو رہے ہیں کہ جو یہ کنفرم کرتے ہیں کہ کس طرح اس الیکشن میں بے ضابطگیاں اور دھاندلیاں ہوئیں۔ جس طرح کمشنر راولپنڈی نے بیانات دیے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہم چلا سکتے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ لوگوں پہ تشدد نہ ہو جن کی ویڈیوز سامنے آئیں گی۔ اگر اس میں ہی ہم صدر پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے بھی کل ایک بہت اچھا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست میں آنے نہیں دیں گے، جب آپ ان کو دور رکھیں گے، جب آپ ان پہ تشدد کریں گے تو وہ کیسے اس ملک میں آئیں گے اور سیاست میں آئیں گے، اور جب اس سیاست میں وہ نہیں ہوں گے تو صرف ایوریج مائنڈیڈ لوگ ہوں گے جو صرف ایوریج ڈیسیژن ہی کریں گے، جس سے ملک کو قوم کا نقصان ہوگا، جو اب تک ہو رہا ہے۔ کل سینٹ کے اجلاس میں اون عباس بپی جو جنوبی پنجاب کے تحریک انصاف کے صدر ہیں، انہوں نے سینٹ میں اپنی ردات پیش کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح 9 مئی کے بعد انہوں نے مظالم کا سامنا کیا اور کس طرح ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیفینس لاہور سے 14 دن تک کے لیے اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد صرف میں نے بیان دیا کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، تحریک انصاف چھوڑتا ہوں، اور اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی دوران بقول ان کا گھر گرا دیا گیا، ان کی فیکٹری گرا دی گئی، اور جو ان کی کچھ زمینی معاملات تھے، باغ تھے، اس کو بھی ختم کر دیا۔ ان کی گمشدگی کی وجہ سے اور ان کے کاروبار کی لاس کی وجہ سے ان کی والدہ کو فالج ہو گیا۔ ناظرین، ہم ان کی بات، یہ صرف ایک سنگل انڈیویجول ہے جو اپنی یہ ردات بتا رہا ہے، بہت سے ایسے ہیں جو اپنی ردات بتا بھی نہیں سکتے۔ تو سینیٹر تھے تو ہمارے سامنے آ گئے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل لوور مڈل کلاس ہیں، جو اتنی میڈیا ہائپ میں بھی نہیں آتے۔ سوچیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، سوچیں ان کا فیوچر کس طرح ڈسٹرب ہوا ہوگا، کس طرح ڈسٹرائے ہوگا۔ کیا اس ملک میں کسی کو حق رائے دہی کی اجازت نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں جو نام کی صرف جمہوریت ہے، ہم نے جمہوریت کی تعریف ہی بالکل بدل دی؟ کیا جو کہا جاتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کیا مطلب کہ اس ملک میں آپ اپنے مطابق جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کہیں گے تو اس ملک میں آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان بڑوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو اس ملک کی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں اور کس طرح سے پاکستان کا امیج دنیا میں ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان ہے اس متعلق۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح راولپنڈی کے کمشنر نے بیان دیا ہے اور اب انہیں حراست میں لے لیا گیا، تو اب یہ ڈر ہے کہ ان کا بیان تبدیل نہ کروا لیا جائے، اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ منظر عام پہ آئیں اور وہ کہیں کہ میں نے کسی پریشر میں، کسی دباؤ میں آ کے یہ اپنا بیان دیا ہے۔ ہمیں اس امر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔